الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان تحسین بخاری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میرا آج کا موضوع ہے عام انتخابات، سرائیکی صوبہ اور وسیب کے سیاست دان۔ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے اور سیاست دانوں نے جو ہے نا وہ سیاسی پرندوں نے اپنے اپنے حلقوں میں اڑان بھرنا شروع کر دی ہے، جو پچھلے 5 سال سے دکھائی بھی نہیں دیے اپنی عوام کو، اپنے لوگوں کو۔ تو وہ اب انہوں نے جو ہے نا وہ اپنے حلقوں میں اڑان بھرنا شروع کر دی ہے۔ اب یہ ہمارے سیاسی نمائندے جو ہے نا وہ ان کو اب لوگوں کے دکھ سکھ بھی یاد آ گئے، ان کی جو ہے نا فوتگیاں جو ہوئی تھیں ان کے لیے دعائے مغفرت بھی یاد آ گئی اچانک، اور یہ جو ہے نا اب لوگوں کے دکھ سکھ بھی بانٹنے ان کے گھروں پہنچ جائیں گے، اور ایک نئے طریقے سے پھر لوگوں کو بے وقوف بنایا جائے گا، ہمدردیوں کو ٹھونگ رچا کے کہ جی ہم جو ہے نا ہم جو ہیں آپ کے ساتھ ہیں، ہمارا مرنا جینا، ہمارا دکھ سکھ سب کچھ آپ کے ساتھ ہے۔ اور پھر ہمارے جو ہے نا وہ بھولے بھالے عوام، خاص طور پہ ہمارے سریکی ریجن کے جو بھولے بھالے لوگ ہیں، وہ ایک دفعہ پھر بے وقوف بن کے جو ہے نا ان کے جال میں آ جائیں گے، اور پھر جو ہے نا ان کو ووٹ ڈالیں گے، اور پھر جو ہے نا یہ نئے وعدے کر کے اقتدار سنبھالنے کے بعد مکر جائیں گے۔ ہر الیکشن میں جو ہے نا ایک نئے طریقے سے جو ہے نا وہ بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ سرائیکی صوبے کے نام پہ ہر سیاسی پارٹی نے جو ہے نا یہ سرائیکی بیلٹ سے جو ہے نا وہ اس پتے کو، سرائیکی صوبے کے پتے کو، اس کارڈ کو ہر پارٹی نے ہر الیکشن میں کھیلا۔ پیپلز پارٹی نے بھی متعدد بار جو ہے نا وہ یہی کارڈ کھیل کر یہاں سے جو ہے نا وہ سیٹیں لی۔ نون لیگ تو خیر سرائیکی صوبے کے حق میں بھی نہیں ہے، تو جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی نے متعدد بار جو ہے نا یہ کہا کہ جی ہم صوبہ بنا کے دیں گے، اور جب اقتدار ملا تو انہوں نے ایک نظر ادھر دیکھی بھی نہیں۔ اب پچھلی دفعہ سرائیکی صوبے کے کارڈ کو جو کھیلا، ہمارے جو وسیب کے سیاست دانوں نے کھیلا، وہ ایک نئے انداز سے کھیلا۔ انہوں نے ایک سرائیکی صوبہ محاذ کے نام سے ایک فورم بنایا، اور وسیب سے کہا کہ جی ہماری چیئرمین پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے۔ یہ 40 افراد پہ مشتمل جو ہے نا ایک اتحاد تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی ہماری جو ہے نا عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے، اور ہم نے ان سے باقاعدہ ایک عہد لیا ہے، ایک وعدہ لیا ہے، ایک معاہدہ کیا ہے کہ جی آپ جو ہے نا اقتدار میں آنے کے بعد ہمیں سرائیکی صوبہ دیں گے۔ اس میں مخدوم خسرو بختیار صاحب بھی شامل تھے، جو ہے اس میں میر دوست محمد مزاری صاحب، اور وسیب کے اور بھی جو بہت سے سیاستدان ہیں جن کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا، کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی کا جادو سار چڑھ کے بول رہا تھا، انہوں نے پی ٹی آئی میں جانا تھا، پہلے کی اور جماعتوں میں تھے، تو اب ظاہر ہے وہ اس سے بچنے کے لیے کہ جی عوام کہے کہ جی اب پچھلی پارٹی چھوڑ کے نئی پارٹی میں شامل ہونے، تو جواز یہ تراشا کیا کہ جی ہم پی ٹی آئی میں اس لیے شامل ہوئے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ سرائیکی صوبے کا وعدہ کیا ہے۔ تو ظاہر ہے سرائیکی ریجن کے ہمارے لوگوں نے، نوجوانوں نے انہیں آن کیا، اس نعرے کو سینے سے لگایا، اور کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں، آپ اگر سرائیکی صوبہ لے کے آتے ہیں تو ساتھ بسم اللہ۔ تو انہوں نے بھرپور کامیابی دلائی، اور پھر جیسے ہی ان کو پی ٹی آئی نے الیکشن جیتا، آپ کو یہ میں واضح کرتا چلوں کہ پنجاب گورنمنٹ جو تھی پی ٹی آئی کی، وہ سرائیکی ریجن کے مرہون منت تھی، زیادہ سیٹیں سرائیکی ریجن سے ملی تھی اور پنجاب حکومت بنی تھی، پر پنجاب میں تو یہ ہارے تھے، کافی تعداد میں ہارے تھے، تو یہی ہمارا ریجن تھا سرائیکی جہاں سے انہوں نے کامیابی حاصل کی تھی۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی ان کو اقتدار ملا تو انہوں نے وزارتیں لے لیں، اور جناب سرائیکی صوبے کے ایشو کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، اور اس پہ بات تک نہیں کی۔ پورے 4 سالہ ٹینیور خوب انجوائے کیا، اور سرائیکی صوبے پہ انہوں نے بات کی ہی نہیں۔ کیسے کرتے؟ وزارتیں مل گئی تھیں، تو ظاہر ہے اگلوں نے تو کہنا تھا کہ بھائی یا تو پھر اس ٹاپک پہ بات کرنی ہے تو ٹھیک ہے یہ وزارتیں واپس کر دو، اور پھر اس ٹاپک پہ بات کر لیتے ہیں۔ لیکن کیونکہ انہوں نے
جو ہے نا وہ سرائکی صوبہ محاذ کے نعرے کو اس ایشو کو بیچ دیا وزارتوں کے عوض. تو یہ ہمیشہ سے ہوتا چلا آ رہا ہے. اس دفعہ پھر ایک دفعہ جو ہے نا وہ 8 فروری کو جو الیکشن کا اعلان ہوا ہے تو اب یہ ایک نئے ڈرامے کے ساتھ ایک نئی اداکاری کے ساتھ وسیب میں جو ہے یہ اتریں گے اور پھر وہی نعرہ ہوگا کہ جی سرائکی صوبہ جی ہم بنا کے دیں گے. سب پارٹیاں کہیں گے جی سرائکی صوبہ ہم بنا کے دیں گے. تو میرے آج کے اس ولاگ کا مقصد یہ ہے، یہ میری گفتگو جو ہے نا میرے وسیب کے دانشوروں سے ہے، میرے وسیب کے نوجوانوں سے ہے، میرے وسیب کے ووٹروں سے ہے کہ جو ہے نا آپ ہوشیار رہیں ان لوگوں سے جو آپ کے حقوق کی بات نہیں کرتے. کون سا مسئلہ وسیب کا حل ہوا ہے؟ ہمیشہ وزارتوں میں ہمارے وسیب کا جاگیردار ہمیشہ وزارتوں کے مزے لوٹے ہیں. یہاں سے وزارت عظمیٰ کے عہدے اسی وسیب کے جاگیرداروں کو ملے. بہت بڑے عہدے گورنرشپ ملی، اس کے وزارت خزانہ ملی، وزارت اعلیٰ ملی، اور جناب بہت بہت جو ہے نا اعلیٰ عہدوں پہ جو ہے نا ہمارے وسیب کے جاگیردار فائز رہے. مگر صوبہ تو کیا بننا تھا، مسائل پہ بھی توجہ نہیں دی. کہاں ہے مطلب وہ مسائل جو حل ہوئے وہ دکھائے نا ذرا. وہ سارے مسائل جو کہ پڑے ہیں، صحت کا مسئلہ ہو، پینے کے صاف پانی کا مسئلہ ہو، نہری پانی کا مسئلہ ہو، اور یہاں پہ جو اشرافیہ بھیجی جاتی ہے، جو افسران بھیجے جاتے ہیں سرائکی ریجن میں، ڈی پی او ڈی سی او لگائے جاتے ہیں، وہ تو یہاں وہاں پہ اپر پنجاب سے لگائے جاتے ہیں. ان کا کام تو یہاں پہ بس آ کے تو نوٹوں کی بوریاں بھر کے واپس جانے کے سوا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. بری طرح سے لوٹا جاتا ہے. کون سا محکمہ ہے جو یہاں کے وسیب کو لوٹ نہیں رہا؟ یہاں پہ ایسی انہار آتا ہے. آپ دیکھیں، میں کچھ دن پہلے اینٹی کرپشن آفس کے دفتر میں بیٹھا تھا تو ایک اوور سیئر کی پیشی تھی. میں حیران ہوا جان کے ایک اوور سیئر کی یومیہ کرپشن جو ہے نا یہ ٹیوبیں لگانے کی، موگے توڑنے کی اور سرکاری پانی بیچنے کی، 3 لاکھ روپے. جی ہاں، یہ سن کے آپ کے ہوش و حواس کے طوطے اڑ جائیں گے کہ 3 لاکھ روپے ایک اوور سیئر کر رہے ہیں. تو کتنے اوور سیئر ہوتے ہیں ضلع میں؟ یہ صرف ایک محکمے کے ایک اوور سیئر کی یومیہ کرپشن ہے. باقی آپ اس کو ملٹی پلائی کر لیں. اس طرح ڈی سی او کس طرح یہاں سے پیسے سمیٹتا ہے، پولیس کس طرح پیسے سمیٹتی ہے، واپڈا کس طرح پیسے سمیٹتا ہے، اور اس طرح تمام جتنے بھی محکمے ہیں وہ دل کھول کے وسیب کو جو ہے نا وہ حرام کا مال، لوٹ کا مال سمجھ کے یہاں سے پیسوں کے جو ہے نا وہ بوریاں بھر کے واپس لے جاتے ہیں. مسائل پہ کوئی توجہ نہیں دیتا. یہاں پہ آبیانہ یہاں ہمارے کاشتکار سے لے لیا جاتا ہے، مگر ہوتا کیا، اس بیچارے کو تو پانی نہیں ملتا، سرکاری پانی. کسی کاشتکار سے آپ جا کے پوچھ لیں، اگر وہ پیسے دے کے مطلب موگا نہ توڑوائے، اس کا سائز نہ بڑھوائے، اگر وہ ٹیوب نہ لگوائے پیسے دے کے، تو وہ تو بیچارہ جو ہے نا وہ اس کی فصل سوکھ جاتی ہے. فصل وہ اپنی جو ہے نا وہ پال ہی نہیں سکتا. اور اس لیے وہ اس سسٹم سے تنگ آ کے اب لوگوں نے جو ہے نا وہ جی اپنے ٹیوب ویل لگوائے ہوئے ہیں. تو اسی طرح کسی بھی آپ سرکاری دفتر میں چلے جاتے ہیں تو آپ پیسے دے کے کام کرواتے ہیں. اب پیسے کے بغیر تو آپ کی سنوائی ہوتی نہیں ہے، پیسے کے بغیر تو آپ کا کام ہوتا ہی نہیں ہے. اور ہمارے وسیب کے جو ہے نا جاگیردار جو ہر حکومت کا حصہ ہوتے ہیں، انہیں ان مسائل سے ذرا بھر دلچسپی نہیں ہے. اب پولیس کیا کرتی ہے؟ پولیس یہ کرتی ہے، خاص طور کے یہ کچے آپریشن کی آڑ میں بے گناہ لوگوں کو اٹھا کے انہیں کئی ماہ تک پابند سلاسل رکھا جاتا ہے اور مرضی کے پیسے لے کے انہیں چھوڑا جاتا ہے. یہ آپ سب کے سامنے ہے. اگر کوئی ایک آدھ کرمنل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ 5-7 بندے بے گناہ اٹھا لیے جاتے ہیں، اور ہم بحیثیت جرنلسٹ افسران کے متعدد بار نالج میں یہ چیزیں دیتے ہیں تو انہیں پرواہ ہی نہیں ہوتی، انہیں جیسے کوئی احساس ہی نہیں ہوتا. تو مطلب کس سے یہ جو ہے نا وہ بات کریں، کس کو یہ اپنا دکھڑا سنائیں، کس کو جا کر یہ دھاں پیش کریں. تو جو سرائکی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ان کو چاہیے کہ اپنی کارکردگی بڑھائیں، اپنے آپ کو جو ہے نا وہ فیلڈ میں وہ بھی لانچ کریں، موٹیویشن کریں. نوجوان جو ہے نا ہمارا باشعور ہے، یہ دوسری پارٹیوں کو تو سپورٹ کرتا ہے، یہ اپنی پارٹیوں کو کیوں نہیں سپورٹ کرتا؟ ہماری پارٹیوں کی جو ہے سیاسی پارٹیوں کی جو کارکردگی ہے وہ قابل ذکر نہیں ہے. بس سرائکی تحریکوں کو ہمارے وسیب کے شعراء نے، لکھاریوں نے زندہ رکھا ہوا جیسے تیسے کر کے. تو
امید کرتے ہیں کہ اس طرح کی پارٹیاں بھی ایکٹیو ہوں گی، وسیب میں جا کے لوگوں کی، نوجوانوں کی ذہن سازی کریں گی، اور وسیب کے جو نوجوان ہیں، جو ہمارے ووٹر ہیں، وہ بھی ان چیزوں کو جو ہے نا وہ ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے ووٹوں کے لیے آنے والے اپنے وسیب کے جو جاگیردار ہیں ان سے سوال ضرور کیجئے گا، پوچھئے گا کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا. تو وہ میری نظم کا ایک مصرع ہے کہ ووٹ منگن جے آوے تا آکھیں ای کوتے کو پچھلی دفعہ بھی جتایا ہمیں، سٹ سبھے اپنے کام برک تیرا کہ تم تیرے دشمن کو زوری ہرایا ہمیں، سیٹ تینجو کھٹی تا میں جھمر لوئی آپ نچم تے سب کو نچایا ہمیں، ویچ دانے تے کو آ مبارک لی تم یاد ہے ہار تے کو پوایا ہمیں، تیر ماری کے رہا پورے 5 سال وچ کرے کیتے نہیں کام و ڈساتا سہی، کہیں کو بجلی ڈیتی روڑ کیرہی بڑائی گیس کتھا لوئی آ دکھاتا سہی. اپنے میزبان تحسین بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.